الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کے اندر آتا ہے، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا تو اس نے راستے کے اندر ایک خاردار کانٹے دار جھاڑی کو پایا. تو اس نے اس خاردار جھاڑی کو راستے سے اٹھا کر کے راستے سے ہٹا دیا، دوسری طرف ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے اس کے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے اور دوسرے محدثین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی اور اس سے راستے کے اندر ایک کنواں ملا. وہ اس کنویں کے اندر پانی پینے کے لیے اتر گیا. پھر جس وقت وہ اس کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے تر زمین کو، گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے. اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے. اس شخص نے دل کے اندر سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، میں پیاسا تھا، اسی طریقے سے یہ کتا بھی پیاسا ہے اور اس پیاس کی وجہ سے یہ کیچڑ کو، تر زمین کو چاٹ رہا ہے. تو یہ آدمی دوبارہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنا موزہ، اپنا جو جوتا تھا اس کے اندر پانی بھرا اور اس کو اپنے منہ کے اندر پکڑ کر کے دوبارہ کنویں کے سے باہر نکلا اور نکل کر کے اس نے اس کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فشکر اللہ تعالی لہ فغفر لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی کا یہ عمل پسند آیا. اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی حیوانات کے اوپر احسان کرے، ان کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے اور ان کو پانی پلائے، تو کیا اس کے اوپر بھی اسے اجر اور ثواب ملے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی جاندار کے ساتھ کوئی آدمی احسان کرے گا اور اس کا خیال رکھے گا تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور ثواب سے نوازیں گے. واقعات کے اندر آتا ہے کہ ہارون الرشید جو خلیفہ گزرے ہیں، ان کی بیوی تھی، اس کی بیوی کا نام
زبیدہ خاتون تھا، بہت نیک بیوی تھی۔ ایک دفعہ اسے معلوم ہوا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو راستے کے اندر پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ جو ہے پیاس کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے خاوند اپنے شوہر ہارون رشید سے کہا کہ میں یہ آرزو رکھتی ہوں کہ ایک نہر جو ہے وہ کھودی جائے اور میدان عرفات تک اس نہر کو لے جایا جائے تاکہ حجاج پانی کی تکلیف سے بے نیاز ہو جائے۔ ہارون رشید نے اپنی اس بیوی زبیدہ کے کہنے کے اوپر نہر زبیدہ کھدوائی اور عرفات تک اس نہر کو لے جایا گیا، اور اس نہر کی وجہ سے ہزاروں انسان، حیوانات اور چرند و پرند اس پانی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ جس وقت اس زبیدہ خاتون کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو زبیدہ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بخش دیا کہ تمہارے بہت سارے نیک کام تھے، تو نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال انجام دیے، اور انہی میں سے نہر زبیدہ بھی ہے کہ جسے تم نے کھدوایا۔ تو زبیدہ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے اس نہر کی وجہ سے نہیں بخشا، اس لیے کہ نہر کھودنے کا جو عمل تھا وہ جو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہر تو نے کھدوائی ہے، لیکن اس نہر کی کھدائی جو ہے وہ بیت المال کے مال سے ہوئی ہے اور ذاتی مال سے نہیں ہوئی۔ اے زبیدہ، مجھے بتاؤ کہ تم میری رضا کی خاطر کون سا عمل لے کر کے آئی ہو، کون سا ایسا عمل تم نے انجام دیا ہے؟ زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں اسے خاص طور پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے اسے انجام دیا اور اس کو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میں ابھی اسی خوف کے اندر مبتلا تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیدہ، تمہارا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے کہ جو تم نے خالص میری رضا کی خاطر انجام دیا تھا، اور تمہارا وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن جب کہ تم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی اور دسترخوان کے اوپر کھانا لگا ہوا تھا، تم دسترخوان کے اوپر بیٹھے تھے، اور جس وقت کھانے کا لقمہ تم اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی تو اس دوران میں مؤذن نے مسجد سے اذان کہی، اور جس وقت اللہ اکبر میرا نام تو نے سنا تو اس وقت تو نے جلدی سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا۔ تمہارا سر آدھا کھلا ہوا تھا، آدھا ڈھانپا ہوا تھا، تو میرے نام کی عظمت کی وجہ سے تم نے ابھی لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ لقمہ ڈالنے سے پہلے ہی تو نے اپنے سر کے اوپر چادر کو، اپنے دوپٹے کو صحیح کر کے ڈھانپ دیا تھا۔ تیرے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور میرا سر جو ہے وہ مکمل ڈھانپا ہوا نہیں ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے، تو تو نے فوراً جو ہے اپنا سر ڈھانپا اور اس کے بعد جو ہے تو نے وہ لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا۔ تمہاری جو یہ تاخیر تھی منہ کے اندر لقمہ ڈالنے کی، یہ میرے نام کی ادب کی وجہ سے تھی، تو تمہارا یہ عمل مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور میں تمہیں اس تمہارے عمل کی وجہ سے بخشتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اوپر کس قدر مہربان ہے
کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے، چاہے دیکھنے کے اندر وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کہ ہاں وہ عمل مقبول ہو جائے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کسی بھی عمل کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو تو اسے کرنا چاہیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ نہ معلوم اللہ رب العزت کو انسان کا کون سا عمل پسند آ جائے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی بخشش فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔